احمد نے سوچا کہ شاید یہ عورت مشکلات کا شکار ہے، لہٰذا اس نے اسے رکشے میں بٹھا لیا۔ رکشہ دوبارہ چل پڑا، لیکن آج وہ رکشے کی رفتار اور سمت میں کچھ عجیب محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی رکشہ چلنے لگا، سڑکیں اور گہرائی میں مزید ڈھکی ہوئی نظر آنے لگیں۔ بارش کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا اور ہوا میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ عورت نے احمد کو ایک پرانے راستے کی طرف جانے کا اشارہ کیا جو عموماً نظر انداز کیا جاتا تھا۔ احمد نے احتیاط کے ساتھ رکشہ اس طرف موڑ دیا، لیکن سڑک پر چمکنے والی روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ راستے کے کنارے پر کچھ قدیم درخت کھڑے تھے جن کی شاخیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور ایک ہولناک سایہ بنا رہی تھیں۔ احمد نے رکشے کی رفتار کم کی اور مزید محتاط ہونے کی کوشش کی۔ عورت خاموش تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو احمد کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ راستہ مزید سنسان اور پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ رکشہ ایک قدیم اور سنسان قبرستان کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں ایک پرانی عمارت تھی جو گر جانے کے قریب تھی۔ احمد نے خاموشی سے عورت کی جانب دیکھا۔ عورت نے جواب دیا، یہی جگہ ہے۔ احمد نے رکشہ روکا اور جب عورت نے اترنا شروع کیا تو احمد نے دیکھا کہ عورت کا جسم دھندلا سا ہوتا جا رہا تھا۔ عورت ایک قبر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احمد نے جلدی سے رکشہ بند کیا اور اس کی طرف دوڑا، لیکن وہ عورت ایک قبر میں غائب ہو گئی۔ احمد کے دل کی دھڑکن اب تیز ہو چکی تھی۔ اس نے قبرستان میں بکھری ہوئی قبریں دیکھی اور محسوس کیا کہ اس کا رکشہ خود بخود چل رہا ہے۔ اس نے بڑی کوششوں کے بعد رکشے کو روکا اور قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ بارش کی شدت میں اب اضافہ ہو چکا تھا اور ہوا کی سردی بڑھ گئی تھی۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا، جیسے قبرستان کی قبریں خود زندہ ہو رہی ہوں۔ اس نے کوشش کی کہ وہاں سے نکل جائے، لیکن ہر راستہ اس سے مزید گہرا اور سنسان لگ رہا تھا۔ احمد نے ایک آخری کوشش کی اور رکشے کو ایک طرف موڑ دیا جہاں سے سڑک کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے خدا سے دعا کی اور رکشے کی رفتار بڑھائی۔ بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا اور ہوا کی تیزی میں اسے اپنے گھر کی یاد آئی۔ آخری لمحے میں احمد نے سڑک کے کنارے ایک روشنی دیکھی جو اسے شہر کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس نے رکشے کی رفتار کو تیز کیا اور چند لمحے بعد وہ شہر میں واپس پہنچ گیا۔ شہر میں پہنچ کر احمد نے اپنے گھر کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی جسمانی حالت کافی بگڑ چکی ہے۔ اس نے اپنی کہانی دوستوں کو سنائی اور سب نے اس کی باتوں پر یقین کر